بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب البیوع تک پہنچے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں 2208 نمبر حدیث پاک پر کلام ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ باب قائم کیا ہے بابو بیع الجماری و اکلہ، کھجور کے درخت کے سفید گوند کو فروخت کرنا اور اس کو کھانا۔ 2209 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت آپ جمار کھا رہے تھے۔ جمار جو ہے وہی سفید گوند کو کہتے ہیں جو کھجور میں سے نکلتا ہے۔ تو آپ نے ایک سوال فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت مرد مومن کی طرح ہے، یعنی پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ وہ کون سا ہے۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اس وقت میں سب سے کم عمر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے تھے۔ اس حدیث میں یہ زیادہ الفاظ ہیں کہ سرکار نے پوچھا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مرد مومن کی مثل ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ چھوٹے تھے، کم سن تھے، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں تو آ گیا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بڑے عمر کے صحابہ کرام کے سامنے بولتے ہوئے حیا محسوس کرنے لگا تو میں خاموش رہا، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام جواب نہ دے سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم ہر اس چیز سے انتفاع کر سکتے ہیں، نفع اٹھا سکتے ہیں جس کی ممانعت نہ ہو۔ جیسے اب سود سے بھی تو نفع اٹھا سکتے ہیں، شراب سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مردار سے، خنزیر سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آیت ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چائے، اب کوئی آپ سے پوچھے بھئی چائے جائز ہے کہ نہیں، یہ دلیل دیں قرآن و حدیث سے، تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ ہے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بتاؤ چائے کے منع پر کوئی دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس اس آیت کے تحت اس کا پینا بالکل جائز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں ان سے انتفاع حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا، یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ تصوف کی کتب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اکابرین نے اپنے اوپر حلال اور طیب چیزوں کو بھی ایک طرح سے ممنوع کر لیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنے نفس کو مباح چیزوں کے کھانے میں آزاد چھوڑ دیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا نفس جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اس لیے وہ حلال اور طیب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت اس سے روکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک انسان اپنے باطن کی حفاظت کے لیے اگر خود پر کچھ پابندیاں لگائے تو وہ کوئی شریعت نہیں ہو جاتی۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل، یہ ہمارے لیے ایک شریعت کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مباح چیزوں سے نفع حاصل کیا اور ہزاروں چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، جیسے بقدر ضرورت کھانا، پیٹ بھر کے نہ کھانا، بہت ہی لذیذ اور مطلب نفس کے لیے پسندیدہ اشیاء میں انوالومنٹ نہ کرنا، یہ نبی کریم سے ثابت ہے۔ لیکن تعلیم امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں تناول بھی فرمائی ہیں، نوش بھی فرمائی ہیں۔ لہٰذا آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رات کو مشک میں پانی لٹکا دیا کرتے تھے جو صبح ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ عرب میں دن میں بہت گرمی پڑتی ہے لیکن رات کو بہت ہی خنکی اور ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ پانی صبح ٹھنڈا ہو جاتا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک طریقے سے وہ تو سرکار تو تعلیم امت کے لیے اور وہ بہت ہی نافع ہے، چونکہ شہد اس قصد و ارادے سے پیتے تھے نہ کہ نفس کی خواہش کے تابع ہو کر، لیکن بہرحال اس میں نفس کے لیے ایک لذت اور مزے کا سامان ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز تھیں،
اور بوڑھی خاتون تھی، نبی کریم ان کے پاس جاتے تھے ان کے گھر اور مختلف چیزیں تناول فرماتے. ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کچھ گھر کی کھجوریں وغیرہ رکھیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے چولہے پر کچھ ہانڈی ابلتی ہوئی محسوس کی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو صدقے کی بکری ہے اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی جب تمہیں صدقہ دے دیا گیا تو وہ اب آپ کی ملکیت ہو گیا، صدقہ ادا ہو گیا، اب وہ مال صدقے کا نہیں رہا، اب اگر ہمیں دیں گی تو وہ تحفہ اور ہدیہ ہوگا. لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی منگوائی، اگلا جو بکری کا بازو ہوتا ہے وہ لے آئیں. سرکار نے اس کو تناول فرمایا اور لائیں، وہ دوسری لے آئیں. سرکار نے اس کو بھی تناول فرمایا اور لائیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ منع نہ کرتی تو جب تک میں منگواتا رہتا دستیاں آتی رہتیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب گوشت کھانا اور خاص دستی کا گوشت کھانا تعلیم امت کے لیے ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے. اسی طریقے سے کھجور کا شربت پینا سرکار سے ثابت ہے، اسی طرح حلوہ کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے آپ یہ سفید گون تناول فرما رہے ہیں. تو سمجھانا میرا آپ کو یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی عالم دین ہوں، اگر کوئی پیر صاحب ہوں، اگر کوئی مفتی صاحب ہوں، وہ کوئی لذت والی چیز کھا رہے ہوں تو کوہنیاں مارنا ایک دوسرے کو اور یہ کہنا کہ دیکھو پیر صاحب تو کسٹرڈ کھا رہے ہیں، مفتی صاحب تو بریانی کھا رہے ہیں، دیکھیں شیخ صاحب تو کلفیاں کھا رہے ہیں. شادی بیاہ کے اندر جیسے چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی کھانے دیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، کوئی حرام تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے. تو اور اسی طریقے سے بعض جو بہت ہی صوفی ہوتے ہیں وہ مطلب یہ کہ دوسروں کو تنقید کرتے ہیں اور طنز بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگر انہی کی طرز کا کوئی شخص ہوتا ہے کہ بھئی تم تو آئس کریمیں کھا رہے ہو، اس کا مطلب ہے آئس کریم نہ کھاؤ، یہ تصوف کے خلاف ہے، یہ صوفی پن کے خلاف ہے، یہ غالباً شاید بزرگی کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ کر کے دکھایا ہمارے لیے وہ لائق تقلید ہے اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو لہٰذا مباح چیزوں سے استفادے میں کوئی منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی کوئی نفس خواہش کرے آپ اس کو کھلا دیں، جس چیز کے پینے کی خواہش ظاہر کرے آپ پلا دیں، اور پھر وہ اتنا دلیر ہو جائے کہ اپنی خواہشات کو پورا کروانے اور منوانے کا عادی ہو جائے تو پھر وہ آپ کو حرام کی طرف بھی لے کر جائے گا. اس لحاظ سے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ روزانہ دن میں کم از کم 3 ایسی خواہشات کہ جو مباح چیزوں کی ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہا نہ پئیں، گرم چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے روک لیں. اسی طرح گنے کا رس دیکھا آپ نے، نفس نے کہا گنے کا رس پلا دے، گرمی بہت ہو رہی ہے، آپ نے کہا نہیں پلاؤں گا. 3 خواہشات روزانہ اپنے روکیں، 1 مہینے تک یہ عادت بنائیں، پھر 4 کر دیں اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے 5 کر دیں. اور اگر فرض کر لیں کہ آپ اگر کوئی نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں جو جائز ہے اور آپ کو ضروری محسوس ہو رہا ہے، جیسے سر میں پین ہے یا آفس میں آپ کام کر رہے ہیں تھک گئے، اب چائے آ گئی ہے، اب یہ نفس کے لیے بڑا مزے کا سامان ہے، تو اس کی کوئی فیس لے لیں. یعنی کچھ خواہشات تو لازم رد کرنے کی عادت ڈالیں اور باقی جو آپ مباح خواہشات پوری کریں اس کی کوئی فیس لیں. فیس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے وہ کہے کہ ٹھنڈا پانی پلا دو تو آپ نے ٹھیک ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، میں تمہیں ٹھنڈا پانی پلا دوں گا. فوراً 10 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر ٹھنڈا پانی پی لیں. چائے پی رہے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں اور پھر پی لیں. اسی طریقے سے اگر اور زیادہ آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، گھر میں جیسے ہیں اور خواہش ہوئی کہ یار آج تو آئس کریم کھلا دیں، آپ نے بچوں کو پیسے دیے بھائی آئس کریم لے کر آؤ، لیکن ساتھ ہی کنڈیشن لگا لیں کہ تازہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز، پھر تمہیں میں آئس کریم کھلاتا ہوں. اور پھر آئس کریم کھانے سے پہلے پوری کیجیے گا. کھانے کے بعد اگر کرنے کی کوشش کریں گے نفس کہے گا نا بابا اب تھکن ہو گئی ہے اور سستیاں کرے گا. یوں دل میں پھر نور پیدا ہوتا ہے. ورنہ نفس کی خواہش اگر آپ پوری کرتے رہیں، چاہے مباح خواہش ہے، تو وہ انسان کے دل میں تھوڑی سی کثافت پیدا کرتی ہے، خرابی پیدا کرتی ہے، اندھیرا پیدا کرتی ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ چونکہ ہمارے علماء نے نفس کو ایک بچے سے تعبیر کیا ہے کہ بچے کی طرح ہوتا ہے، کہ جب بچے کی 1-2 آپ جائز خواہشات پوری کر دیں تو وہ اپنی بات منوانے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو کسی حرام خواہش سے بھی روکنا چاہیں، غلط خواہش سے، تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ اپنی ضد پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض والدین تو اپنے بچوں کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور ان کی حرام خواہش پوری کر دیتے ہیں. تو جب ہم نفس کی خواہشات کو بالکل آنکھیں بند کر کے پورا کرتے رہیں،
نہ ترک کرنے کی عادت ڈالیں، نہ نفسانی خواہشات کی، مباح خواہشات کی تکمیل پر فیس لینے کی عادت ڈالیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ نفس آپ سے حرام کام کی خواہش کا اظہار کرے گا، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بدنگاہی بھی کروائے گا، گندے تصورات کا بھی کہے گا، گندی چیزیں دکھائے گا، گندا لٹریچر پڑھوائے گا، غلط مقام پہ لے کر جائے گا، غلط دوستیاں کروائے گا، اور آپ روک ہی نہیں سکیں گے، بالکل بے بس ہو جائیں گے اس کے سامنے، بالکل بے بس۔ آپ اللہ کا واسطہ دیں اور رسول کا واسطہ دیں، یہ آپ کی نہیں مانے گا۔ اس کو قابو میں کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے بالکل لائق تقلید ہے، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس پاک ہے اور ایک ہمارا نفس امارہ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کھاتے پیتے نظر آتے بھی ہیں تو اپنے نفس پر جبر بھی فرماتے ہیں، قہر بھی فرماتے ہیں، سختی بھی فرماتے ہیں۔ وہ سختی ہمیں نظر نہیں آتی، بھئی نبی کریم نے تو یہ بھی کھایا، یہ پہنا، ہم بھی کرنا شروع کر دیں، ہمارا نفس ذرا جدا گانا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بالکل بیلنس رکھنا ہے، نہ یہ کہ صوفی اتنے بن جائیں کہ نبی کریم ہمیں مباح چیزیں کھا کر پی کر دکھائیں اور تعلیم دیں کہ ان سے استفادہ جائز اور ہم انہیں بھی اپنے اوپر ناجائز کر لیں، اور یا اتنے ان چیزوں کو دلیل بنا کے اتنے دلیر ہو جائیں کہ اپنے نفس کے محاسبے سے غافل ہو جائیں۔ دونوں چیزیں ہی خطرناک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس کا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، لوگ اس کی بات تسلیم کرتے ہیں، اسے مطلب نبی کریم کے طریقے کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ گناہ دیکھتے تھے، کوئی نافرمانی دیکھتے تھے، بالکل سرکار اس میں راضی نہیں ہوتے تھے، نظر انداز نہیں کرتے تھے، جلال میں تشریف لاتے تھے۔ لیکن جب آپ گھر میں جاتے تو آپ کا وصف نبوت آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ وصف نبوت پھر غالب نہ آتا، بلکہ شوہر ہونے کا وصف یہ غالب آ جاتا تھا، اور گھر میں آپ بالکل ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے، ایک اچھے والد کی حیثیت سے داخل ہوتے، اور اس بالکل نارمل طرز عمل جیسے ہوتا ہے ویسے رکھتے تھے۔ جب اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتے، اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے، تو پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، نافرمانی کوئی نظر آئی، کوئی غلط چیز نظر آئی، اس میں جلال بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مزاح بھی ہے، کچھ ان کے ساتھ دل لگی کے معاملات، دل جوئی کے معاملات بھی ہیں، جن میں چھچورا پن نہیں ہے، جن میں جھوٹ نہیں ہے، جن میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بڑا ہی اچھے انداز سے۔ اس سے پھر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اپنائیت پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک بیجا خوف بعض اوقات سامنے والا کسی کی شخصیت سے اپنے اوپر طاری کر کے ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ بیجا خوف نکل جاتا ہے اور ایک نارمل کیفیت میں انسان آتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح بھی ثابت ہے اور یہ پہیلی پوچھنا بھی ثابت ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں، لیکن کافی دنوں بعد پھر یہ حدیث آئی ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا دوبارہ اس پر کلام کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جتنے بھی سرپرست ہیں، جن کے کچھ ماتحت ہیں، وہ اس حدیث سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں علماء بھی آ جائیں گے، مفتیان کرام بھی آئیں گے، ان میں پیر حضرات بھی آئیں گے، ان میں باپ بھی آئے گا، ان میں افسر بھی آئیں گے، کہ وہ سب اس سے درس حاصل کریں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ آپ کو دیکھے تو اس کا مطلب خون خشک ہو جائے اور چہرہ زرد پڑ جائے، کانپنے لگ جائیں، ڈریں کہ بھئی یہ تو آ گیا، آپ جو کسی بھی روپ میں آپ ہوں۔ ایسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حالانکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے نوازا ہے۔ یعنی اگر کوئی 1 مہینے کے فاصلے پر کوئی قافلہ ہوتا اور آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو 1 مہینے کی مسافت دور سے ان کے دل پہ رعب طاری ہو جاتا تھا نبی کریم کا، اتنا رعب اور دبدبہ۔ اس رعب اور دبدبہ اگر یہ قائم رہتا تو مسلسل سامنے والا آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ایک شوہر سخت مزاج ہو، تلخ کلام ہو، بات بات پر ماں بہن کی گالیاں بکنے والا ہو اور ہاتھ چھٹ ہو، بات بات پہ مارنے والا ہو، تو بیوی ہر لمحہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ ابھی کوئی ڈانٹے گا، ابھی کچھ مار دے گا، ابھی گالی بک دے گا، اس کی کیفیت کا تو اس جاہل شوہر کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی خوف میں ہے بیچاری، وہ اپنے حکمرانی کے احساس کے ساتھ کہ میں نے بیوی کو سیدھا کر رکھا ہے، میری بیوی نہیں کرتی یوں۔ آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ سیدھا کرے گا، کیونکہ یہ ظلم و ستم ہے۔ کسی کی بچی کو مسلسل ذہنی دباؤ کے اندر رکھنا، اپنے ماتحت کو بیجا ذہنی دباؤ کے اندر رکھنا، اپنے نوکروں کو یا اپنے متبعین کو رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے جو میرے بھائی اس طرح کی باتیں جو سن رہے ہیں اور اس طرح کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بیجا روب اور دبدبے سے
اپنے ماتحت کا خون خشک کر کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے مطلب اپنے جلال کے ذریعے، اپنے روب کے ذریعے دیکھو کیسا سیدھا کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے زیادہ سیدھا کر سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، غالباً ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہتے ہیں میں کوڑا مار رہا تھا تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اللہ سے ڈر۔ تو مجھے احساس نہیں رہا، میں سختی کرتا رہا، اچانک میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، تو روب اور دبدبے سے میرے ہاتھ سے درہ چھوٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ نے تجھے اس پر قدرت دی ہے نا، وہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو میں بہت گھبرایا، بہت ڈرا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کیا۔ مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جاتا، یعنی اگر تم توبہ نہ کرتے، اگر تم اللہ کی طرف مائل نہ ہوتے تو یہ ظلم تھا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ جتنے میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پر جو ٹارزن بنے ہوئے گھر کے اندر، اسی طرح جو افسر ہیں جو اپنے ماتحت کو دبائے ہوئے ہیں، ایسی وہ خواتین بھی یا وہ مرد حضرات جو اپنے نوکروں کو، جو گھر میں بچے ہوتے ہیں نوکر، ان پہ تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی غلطی پہ پیٹ رہے ہیں دبا کر، اپنے بچے سے کب ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، اور نوکرانی سے ٹوٹ جائے تو 2 تھپڑ کی مستحق ہے، اس کو سبق یاد دلانا ہے۔ اولاد کر دے تو کوئی بات نہیں، خود اپنے ہاتھ سے گر جائے تو چکنائی کا بہانہ، یہ کس نے چکنائی لگائی تھی، گلاس گر گیا، لیکن تو وہ ذرا درس حاصل کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ادب سکھایا، حالانکہ چھوٹے ہیں لیکن ادب سکھا دیا کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو حیا کرتے ہوئے ہمیں بڑوں کو ہی موقع دینا چاہیے، کوئی بات کہنی ہو بات نہ کاٹیں، بڑوں کو کہنے دیں، یہ اچھا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کے درخت کے بارے میں فرمانا کہ وہ ایک مرد مومن کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد مومن سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی کھجور کا درخت ہے، سرکار نے فرمایا مرد مومن کی مثل ہے کہ کھجور کا درخت کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس میں پھل ہوتے ہیں، پھل دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ایسا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔